سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج سرطان سٹار ہے جی کینسر۔ آپ لوگوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے معاملات کے اندر۔ تو اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک بزنس مین اور نوکری پیشہ۔ بزنس مین کے بارے میں بات کریں گے، یہ وہ کون لوگ ہیں جو بندہ ایک فیکٹری سے لے کر ایک ریڑھی والے تک اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ چھاپڑی کیوں نہ لگاتا ہو، یا ایسے نوکری والے لوگ جن لوگوں کی تنخواہ کے ساتھ کمیشن ہو، وہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کو اس مہینے کے اندر رزلٹ اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں تو لازمی اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بھی ملے گا۔ کوشش کریں کہ معاملات کے اندر خود آگے ہوں، کسی سے اگر کام کروائیں گے تو وہ آپ کا کام پینڈنگ میں جا سکتا ہے۔ آپ کے نصیب اس معاملے کے اندر بہت اچھے ہیں، اپنے ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ بڑا اچھا ملے گا، بڑی جلدی معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، مرد اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو آپ بے فکر ہو کر کریں۔ اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی عورت سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ نقصان دینے والی عورت یہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو ابھی سے احتیاط کرنی پڑے گی، اس مہینے کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں سمپل سی، کہ کوئی چھوٹا سا بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو کوئی بندہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ پیسے ڈالتا ہوں پارٹنرشپ کے اندر، تو کاروبار کو بڑا کر لیتے ہیں۔ تو مرد حضرات اگر کوئی مردوں میں سے ہے، مرد ہے تو بے فکر ہو کر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت ہے تو 100 بار سوچ کے کام کیجیے گا، ورنہ آنے والے وقت میں وہ کام ہی آپ کے ہاتھوں سے ہر چیز لے دے جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ اب سٹار سے تعلق رکھنے والے جو نوکری پیشہ حضرات ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ تو نہیں نظر آ رہی فی الحال۔ سرکاری نوکری والے جو ہیں ان کو مسائل ہو سکتے ہیں، مگر پرائیویٹ والوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جی۔ پروجیکٹ نہیں مل سکتے ہیں، کاروبار کا برڈن بڑھ سکتا ہے، مگر تنخواہیں یا ترقیاں ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو ایسی چیز کی آپ کو امید نہیں دلا رہا، پر میرے رب العزت کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کے نصیب میں کچھ لکھ دے تو نجومیوں کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کر سکیں۔ تو اس لیے اپنے رب پر یقین رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے اس مہینے کا صرف ایک ہفتہ مناسب ہے، وہ ہے 7 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کا ٹائم۔ اس کے اندر اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ باقی مہینے بھی نوکری مل جاتی ہے، مگر اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ان دنوں کے اندر آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے آپ کی مرضی کے مطابق۔ تو کوشش کریں 7 تاریخ کو ہی سٹارٹ کر دیں، اور 15 سے پہلے آپ کو آپ کی من پسند نوکری مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ رکھیے گا جس کے قابل آپ خود ہوں، آپ اس قابل بھی نہ ہوں اور آپ بہت بڑی کوئی امید لگا کر بیٹھ جائیں، وہ چیز کبھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا کاروبار کرنے کے لیے اس مہینے کے سینٹر والے 2 ہفتے سب سے بہترین ہے۔ پہلا ہفتہ چھوڑ دیں، دوسرا اور تیسرا سب سے بہترین ہے، اور آخری ہفتہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر کاروبار نہ کیجیے گا۔ سینٹر والے 2 ہفتوں کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں، ایک ٹائمنگ بتا رہا ہوں، 7 تاریخ سے لے کر آپ جو ہے 23-24 تاریخ تک،
آپ اپنا کاروبار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر قرضہ لینا چاہتے ہیں اپنے اس معاملے کے اندر، تو وہ آپ پہلے ہفتے کے اندر سٹارٹ کریں۔ اس معاملے کے اندر پورا مہینہ بڑا مناسب ہے، مگر پہلے ہفتے میں اگر کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں گے، وہ اعتماد کرتا ہوگا، تو آپ کو ایک بار کہنے پہ ہی پیسے دے دے گا اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیز میں آپ اکیلے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کرتے ہیں تو پھر وہ معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ جو سٹار آپس میں ملے گا وہ اس کا آگے کیا رزلٹ نکلے گا وہ اس طرح نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے یہ جو مہینہ ہے پورے کا پورا بڑا بہترین ہے۔ مہینے کے اندر جب مرضی آپ اپنے پیپر جمع کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ رکاوٹیں اور بندشیں نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کی شادی ہوگی، رشتہ ہوگا یا نہیں، شادی کی بات نہیں کر، رشتہ ہوگا یا نہیں، تو اس معاملے کے اندر دو کیٹیگریز۔ سب سے پہلے میں بچیوں کے بارے میں بتا دوں کہ اس مہینے کے اندر آپ کے رشتے ہونے کے چانس تو بہت بنیں گے، مگر یہ ہے کہ رشتہ پکا ہونے کے چانس بہت کم ہے۔ رشتے آئیں گے ضرور، مگر وہ بہت کم چانس ہے کہ رشتہ پکا ہو۔ خاص طور پر خاندان کے باہر سے جو کوئی آئے گا وہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رشتہ ہونے کے چانسز بچیوں کے کم ہیں، اگر ہوں گے بھی تو جو پکے رشتے ہوں گے وہ خاندان کے اندر ہوں گے، خاندان کے باہر کم ہوں گے جی۔ جو اسی کے متناسب جو بچے ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے رشتہ ہونے کے چانس ٹھیک ہیں، ان کے خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں پکا ہونے کے چانس کافی اچھے آ رہے ہیں جی۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ ایک طرح سے خوشخبری والا ہے، خاص طور پر جن کی نئی شادی ہے۔ نئی شادی جو ہے ایک دن سے لے کر ایک سال تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہینے کے حساب سے نہیں ہوتا، ایک سال کے اندر اندر ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے مہینہ بہترین ہے، حمل لازمی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ کو کوئی فزیکل پرابلم دونوں میاں بیوی کو نہیں ہے تو اس کے بعد جو جن بچیوں کو اس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے ان کے حمل ہونے کے چانس کافی کم ہے اس مہینے کے اندر، تو ان کو میں کوئی زیادہ امید نہیں دلاؤں گا۔ یا جو بیمار ہیں آلریڈی ان کے معاملات خراب چل رہے ہیں، تو وہ اگر میڈیسن لیں گے تو پھر حمل ہوگا، کیونکہ شفا کے معاملات کے اندر اس دفعہ آپ کا سٹار کافی اچھا جا رہا ہے جی۔ صحت کے معاملات کافی زیادہ بگڑ سکتے ہیں، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، خاص طور پر جن کی عمریں جو ہے 25 سے اوپر ہیں ان کے صحت کے معاملات زیادہ خراب ہوں گے، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہلکا سا مسئلہ بھی بنے اسے اگنور نہ کریں، فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں، ورنہ وہ بیماری پہلے چھوٹی ہوگی بعد میں بگڑ کر خراب ہو جائے گی، تو بے احتیاطی نہ کیجیے گا جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ واپس ملے گا یا نہیں، اس کے چانس کافی کم ہے جی۔ ملے گا مگر 100% نہیں ملے گا۔ جیسے کسی کو اگر 10,000 دیا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس میں سے 3 یا 5 واپس ریٹرن مل سکتا ہے، مکمل 10,000 کا 10,000 نہیں ملے گا، تو اس لیے بہت زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر یا گھریلو معاملات کے اندر آپ کا سٹار جو ہے کافی اس دفعہ اگریسو ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے پورے مہینے کے اندر۔ احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ فضول چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کر سکتے ہیں، تو احتیاط کریں، اکتائے نہیں۔ اس مہینے کے اندر آپ کو نقصانات، آپ کے گھر کے اندر نقصانات ہوں گے۔ نقصانات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس چیز کی احتیاط کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پڑھائی کی۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی صبح اٹھ کر جب آپ منہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ رات کو آپ نے کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائیں گے۔ جب آپ صبح پڑھیں گے تو صبح سے لے کر رات تک کے حصار میں آئیں گے، اور رات کو کریں گے تو رات سے لے کر صبح تک کے حصار میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھائی یہ ہے، یہ نظر بد وغیرہ جادو ٹونے سے کافی حد تک بچت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے دن میں 2 بار ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 90 دفعہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَسَيَكْفِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو یہ آپ پڑھیں گے 90 دفعہ، یہ آپ 11 دن تک پڑھائی کریں گے۔ اگر تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو معذرت ویڈیو کہہ رہا ہوں، مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ شروع کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے تب بھی شروع کرے، اثرات اس میں بھی آئیں گے، مگر یہ کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب آپ کا صدقہ عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات، اتوار والے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ 3 مٹھی مسر کی دال، مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے، تصویر لگائیے، ایک برتن کے اندر یہ ڈالیں گے۔ 3 مٹھی چاولوں کا باریک ٹوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹے چاول جو ہوتے ہیں کٹے ہوئے وہ ہوں گے، اور 3 مٹھی چینی ہوگی۔ یہ 3 ڈھیریاں لگا دیں گے آپ ایک پلیٹ کے اندر، اور گھر کے اندر رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اچھے سے ان کو مل لینا ہے، آپس میں یعنی مکس کرنا ہے اور ملنا ہے تاکہ چینی بھی ہر چیز کو لگ جائے۔ پھر آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان چلے جائیں اور جا کر وہاں، اگر قبرستان نزدیک نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ نزدیک ہو جہاں پر ویرانہ ہو، کیڑے کیڑیاں ہوں، تو اس جگہ جا سکتے ہیں آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فصلوں کو بیج وغیرہ دیتے ہیں یا پھر فصلوں کو جو ہے چھٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھاد کا، اس طرح آپ نے پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ 3 سوموار کرنا ہے لگاتار، ایک بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، سٹارز کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، آپ کے لیے دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی، اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے، اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔